خواب اور اس کی تعبیر کا اسلام میں بہت اہم حصہ ملتا ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب چاند، ستاروں اور سورج کو اپنے آپ کو سجدہ کرتے دیکھا، اس کے بعد بھی خواب دیکھے اور ان کی تعبیر کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا، اور قرآن نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا کہ خواب بے شک سچے بھی ہوتے ہیں اور آنے والے وقت کا اندیہ دیتے ہیں، اور ان کی تعبیر کا علم بھی موجود ہے۔ یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نفسانی یعنی سوچ کا خواب، ایک شیطانی یعنی کہ جو شیطان کی طرف سے آئے، اور ایک رحمانی یعنی جو اللہ پاک کی طرف سے ہو۔ اور بے شک مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ خواب میں شادی دیکھنا، خواب میں اپنی شادی دیکھنا، یا خواب میں اپنی دلہن دیکھنا، یا خواب میں ایسا محسوس ہونا کہ آپ نے کسی سے شادی کی اور وہ آپ کے کمرے میں موجود ہے، یا عورت اپنی شادی خواب میں دیکھے اور ایسا محسوس کرے کہ مجھے رخصت کیا جا رہا ہے، یا اپنے آپ کو روتا ہوا دیکھے کہ میری وداعی ہونے والی ہے، یا کوئی انسان اور اس کے لیے روتا نظر آئے، تو اس خواب کی کیا تعبیر ہے اور اس کی تعبیر آپ کس کس سے پوچھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں اسلام نے 4 لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنے سے منع فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ تم اگر کوئی برا خواب دیکھو تو اس کا ذکر کسی سے بھی مت کرو، اور اگر تم کوئی اچھا خواب دیکھو تو صرف اپنے عزیز و قارب کے ساتھ اس کو شیئر کرو۔ وہ 4 لوگ جن کو آپ خواب بالکل نہ بتائیں، ان میں سب سے پہلے بے دین لوگ، یعنی کہ جو کافر ہوں، مسلمان نہ ہوں، ان لوگوں کو اپنا خواب کبھی نہ بتائیں۔ نمبر 2، عورتوں کو اپنا خواب بالکل نہ بتائیں، کیونکہ وہ آپ کے دماغ میں کچھ نہ کچھ خراب چیز ضرور ڈالیں گی۔ تیسرا، اپنا خواب کبھی بھی جاہل لوگوں کو مت سنائیں، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ چوتھا، اپنا خواب کبھی بھی دشمنوں کو مت سنائیں، کیونکہ وہ اس چیز سے آپ کو اور زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ خواب یاد رکھیں ہمیشہ عالم کو یا اہل تعبیر کو ہی بتائیں جو اس خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہو۔ اب کوئی انسان اپنے آپ کو خواب میں دیکھے کہ میری شادی ہو رہی ہے، تو حضرت امام ابن سیری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، کوئی انسان اپنے آپ کو شادی کی حالت میں دیکھے یا اس حالت میں دیکھے کہ وہ دلہن گھر لے کے آیا، تو اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ وہ بہت جلد مرنے والا ہے۔ اور اگر خواب میں یہ دیکھے کہ وہ اپنی دلہن اپنے گھر میں لایا اور اس کے ساتھ سویا، تو اس کی تعبیر کچھ یوں ہے کہ وہ بہت جلد بزرگی پانے والا ہے یا بہت زیادہ ترقی ملنے والی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی شادی خواب میں دیکھے اور دیکھے کہ شوہر اس کے قریب ہے، اسی کے گھر میں، تو اس چیز کی تعبیر ہے کہ وہ عورت کی عمر مکمل ہو چکی ہے اور وہ بہت جلد مرنے والی ہے۔ اور اگر وہ عورت یہ دیکھے کہ شادی کے بعد وہ کسی اور گھر میں گئی، تو اس چیز کی علامت ہے کہ اس کے لیے یہ زندگی بہت خیر کی ہے۔ یاد رکھیں اہل تعبیر کا کہنا ہے کہ وہ خواب جو ابتدائی رات کے حصے میں دیکھا جائے وہ 5 سالوں کے اندر اندر مکمل ضرور ہوگا، اور جو خواب آدھی رات کے بعد دیکھا جائے اس کی تعبیر 5 ماہ کے اندر اندر ضرور مکمل ہوگی، اور جو خواب فجر کے بعد یا فجر ٹائم دیکھا جائے اس کی تعبیر 10 دن کے اندر اندر ضرور ہوگی۔ اگر آپ اپنا خواب کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے اور اس کی تعبیر آپ خود جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا عمل ہے؟ تو عمل کچھ یوں ہے کہ جب بھی آپ کوئی خواب دیکھیں، اس کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہوں، تو اسی رات سب سے پہلے آپ باوضو ہوں اور یاد رکھیں آپ سیدھی دائیں کروٹ پہ سو جائیں۔ اگر آپ کو کوئی بھوک بھی لگے تو کوشش کریں کہ بالکل بھی کچھ بھی نہ کھائیں، یا کوئی ہلکی پھلکی اگر آپ چیز بھی کھانا چاہیں تو وہ کھا سکتے ہیں، اور سونے سے پہلے سونے کی دعا ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو اس خواب کی تعبیر خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور جب بھی کوئی انسان برا خواب دیکھے تو اس کا اثر ضرور ختم کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شیطانی خواب اپنا اثر رکھتا ہے، اور جب تم اس کا اثر ختم کر دو تو تمہیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب بھی کوئی انسان برا خواب دیکھے تو بائیں کروٹ اپنا منہ کرے اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور 3 مرتبہ بائیں کروٹ ہی منہ رکھ کے 3 مرتبہ تھو 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 کر دے۔ تو اللہ پاک کے حکم سے یہ حدیث کا عمل ہے
اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ وہ خواب اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عزیز دوستو، اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب ذکر نہیں کر سکتے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو انسٹا کی آئی ڈی مل جائے گی، آپ وہاں پہ بھی ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا تو ہم آپ کو وہیں جواب دے دیں گے یا اس ٹاپک پہ بہت جلد ویڈیو بھی لے آئیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے